مقتل حسین کا سفینہ پہنچا دشت نوا میں جب محرم کو سفینہ پہنچا دشت نوا میں دو محرم کو بنائے شین قبروں کے نشان آہستہ آہستہ چلا مقتل حسین نعرہ صلوات کہا اکبر نے درد زخم سے یوں ہچکیاں نکالے سینے سے بابا سنا آہستہ آہستہ چلا مقتل حسینی کا کوئی زینب سے اس اندوہ و غم کا حال تو پوچھے جب آئی ایک لاش نوجوان آہستہ آہستہ چلا مقتل حسینی کا شرمندہ سا دریا تھا رواں آہستہ آہستہ چلا مقتل حسینی کا لے جاتا یہ بس شبیر کا دنیا لاش لائے نا آہستہ آہستہ چلا مقتل حسینی کا قیام شہر جو جلتے جا رہے تھے باری باری سے یکجا ہو رہی تھی مقتل حسینی کا آہستہ یہ تھی بیمار دشت کربلا کی ذوق کی حالت چٹکتی جا رہی تھی ہڈیاں آہستہ مقتل حسینی کا سے زخمی پاؤں عابد کے جو غربت کی اسیر میں جھکائے سر رواں تھا ساربا آہستہ آہستہ چلا مقتل حسینی کا دربار میں آئے جھکائے سر حرم پہنچے وہاں آہستہ آہستہ چلا مقتل حسینی کا مکہ بنائے گا ہمارے دل کے زخموں کا کیا شفا ہوگا ہمارے دل کے زخموں کا مداوا کیا شفا ہوگا یہ غم تو بن گیا جگہ آہستہ
سورہ فاتحہ مت سے دشت کی ضیا تنہا لڑ رہی ہے ظلمت سے دشت کی ضیا تنہا دین کی محافظ ہے اب بھی کربلا تنہا دین کی محافظ ہے اب بھی کربلا تنہا ذکر کربلا سے کیوں نہ ورد لب ٹھہرے ذکر کربلا سے کیوں نہ ورد لب ٹھہرے صبر کے صحیفے میں ہے یہ واقعہ تنہا صبر کے صحیفے میں ہے یہ واقعہ تنہا صاحب بصیرت ہو خود ہی فیصلہ کر لو صاحب بصیرت ہو خود ہی فیصلہ کر لو کس کے ساتھ عالم ہے کون رہ گیا تنہا صاحب بصیرت ہو خود ہی فیصلہ کر لو کس کے ساتھ عالم ہے کون رہ گیا تنہا شیر مرتضیٰ تجھ پر ہو سلام عظمت کا آبروئے انسان ہے ایک تیری وفا تنہا آبروئے انسان ہے ایک تیری وفا تنہا یاد آ گیا خیبر اے تبسم اصغر یاد آ گیا خیبر اے تبسم اصغر جب
الٹ دیا تو نے نقشہ وغا تنہا، جب الٹ دیا تو نے نقشہ وغا تنہا، ساتھیوں کے چہروں پر سو چراغ جل اٹھے، ساتھیوں کے چہروں پر سو چراغ جل اٹھے، ایک چراغ خیمہ تھا بجھ کے رہ گیا تنہا، ایک چراغ خیمہ تھا بجھ کے رہ گیا تنہا، شام کی فضاؤں میں گونج ہے اذانوں کی، شام کی فضاؤں میں گونج ہے اذانوں کی، جبر سے مخاطب ہے بنت فاطمہ تنہا، جبر سے مخاطب ہے بنت فاطمہ تنہا، کربلا کے جنگل میں ایک جلا ہوا جھولا، کربلا کے جنگل میں ایک جلا ہوا جھولا، آج بھی جھلاتی ہے ماں کی ممتا تنہا، آج بھی جھلاتی ہے ماں کی ممتا تنہا، لڑ رہی ہے ظلمت سے دشت کی ضیاء تنہا، دین کی محافظ ہے اب بھی کربلا تنہا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون صلوات. عزیزان محترم، سورہ 3 کی ابتدائی 6 آیتوں پر ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اگرچہ ان آیات میں پروردگار عالم نے 4 قسمیں کھانے کے بعد اپنی خالقیت کا اعلان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا، اچھی صورت، اچھی شکل، اچھا مزاج اور اچھے کیمیاوی عناصر دے کر دنیا میں بھیجا. یہ ہے احسن تقویم. اچھا، اگر احسن تقویم ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اللہ اسے اسفل سافلین میں پھینک دے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا اور پھر جب ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. اسفل سافلین کے معنی معلوم ہے؟ انتہائی پستی کی طرف ڈھکیل دیا. تو بنایا تو احسن تقویم بنایا، ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیلا. بھئی یہ تضاد ہے یا نہیں؟ اگر اسفل سافلین میں بھیجنا تھا تو احسن تقویم کیوں بنایا؟ اور اگر احسن تقویم بنایا تو اسفل سافلین میں کیوں ڈھکیل دیا؟ بھئی ہے نا یہ بات قابل غور؟ تو اگر احسن تقویم سمجھ میں آ جائے تو اسفل سافلین خود سمجھ میں آئے گا. آرام سے بڑے اطمینان سے سنتے جائیں کہ انسان احسن تقویم ہے تو کیوں ہے. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. بھائی تمہیں نہیں معلوم، انسانوں سے خطاب ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی ہر شے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. سورہ لقمان آیات ذہن میں محفوظ کرتے جائیں. اور اب سورہ نحل هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. اللہ نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، پوری انسانیت کے لیے. تمہارے لیے دن کو مسخر کیا، تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا،
تمہارے لیے چاند کو مسخر کیا. والانعام مختلف مقامات کے آتے ہیں، عرض کر رہا ہوں. والانعام خلقها لکم، یہ جتنے مویشی ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کیے. لکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اور یہ مویشی فقط تمہیں دودھ نہیں دیتے، فقط تمہیں گوشت فراہم نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے جمال ہے، یہ تمہارے لیے حسن ہے، یہ تمہارے لیے خوبصورتی ہے. جب چراگاہوں کو لے جاتے ہو جب بھی خوبصورت لگتے ہیں، جب چراگاہوں سے واپس لاتے ہو جب بھی حسین لگتے ہیں. والحمیرہ لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، یہ ہم نے کیوں خلق کیے؟ یہ تمہاری سواری کے لیے خلق کیے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. ینبت مختلف مقامات کہتے ہیں ینبت لکم بالزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، ہم نے تمہیں کھیتیاں دی، خرمے دیے، انگور دیے، دنیا کے سارے پھل تمہارے لیے خلق کیے. تو اب انسان کتنا اہم ہے؟ رکے رہو، احسن تقویم اور اثر سافلین کو طے کرنا ہے. کتنا اہم ہے انسان؟ کھیت اگے انسان کے لیے، انگور پھلے انسان کے لیے، خرما پکے انسان کے لیے، گائے پیدا ہو انسان کے لیے، بھینس پیدا ہو انسان کے لیے، سورج چمکے انسان کے لیے، چاند روشنی دے انسان کے لیے، رات آئے انسان کے لیے، دن آئے انسان کے لیے. بھائی اب سب کچھ انسان کے لیے ہے یا نہیں؟ تو انسان اس کائنات کا مرکزی کردار ہے، اس کا نام ہے احسن تقویم. بات واضح ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں وہ سوال جو میں نے اپنے سننے والوں کے ذہن میں پیدا کیا ہے نا، اس سوال کا جواب ابھی دوں گا. سورج چمکے انسان کے لیے، چاند چمکے انسان کے لیے، دن آئے انسان کے لیے، رات آئے انسان کے لیے، غلے اگے انسان کے لیے، درخت کی کوپر پھوٹے انسان کے لیے، پھل نکلے انسان کے لیے. انسان مرکزی کردار ہے نا. اور اب وہ انسان مر گیا، توجہ رکھیے گا، اب وہ انسان مر گیا تو کیا درختوں نے پھل دینا بند کر دیا؟ کیا سورج کی روشنی ختم ہو گئی؟ کیا چاند نے ضیا باری چھوڑ دی؟ کیا اب زمین کھیت نہیں اگاتی؟ بھائی یہی عرض کرنا تھا کہ ایک طرف انسان پوری کائنات کا مرکز احسن تقویم، اور دوسری طرف اتنا بے حقیقت کہ اگر مر جائے تو کائنات میں کوئی فرق نہ آئے. توجہ رکھیے گا. پیدا ہوئے رہے، کائنات کا مرکز بن کے رہے، اور جب ڈھکیلے گئے تو قبر کی تاریکیوں میں ڈھکیل دیے گئے. بھائی ہے یا نہیں؟ تو اب قبر کی تاریکیوں سے بچنا ہے، اسفل سافلین سے بچنا ہے، تو بچنے کا فارمولہ سن لو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عجیب ہے. اب اس طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو بہت زور دیا ہے اللہ نے قرآن میں اپنی خالقیت پر. اب گفتگو ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا. هو اللہ الخالق الباری المصور، خالق ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا، خالق ہے. کتنا زور دیا ہے خالقیت پر. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا، خالق ہے. لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ خالقیت پر زور کم ہے. قرآن کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن کا سروے کرنے کے بعد خالقیت پر زور کم ہے، ربوبیت پر زور زیادہ ہے. اب پوچھیں گے میرے سننے والے کہ یہ کہاں سے کہہ دیا کہ خالقیت پر اللہ نے زور کم دیا ہے، اپنی خالقیت پر، اور اپنی ربوبیت پر زور زیادہ دیا ہے. یعنی خالق ہونے کو کم بیان کیا ہے، رب ہونے کو زیادہ بیان کیا ہے. توجہ رکھیے گا. خالق کے معنی پیدا کرنے والا، تو ہو سکتا ہے کہ پیدا کر کے مر گیا ہو، اور رب کے معنی احتیاج کو پورا کرنے والا، تو اس کا وجود ضروری ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ بات
کتنی سامنے کی اور سیدھی سی بات ہے. خالق کے معنی خلق کرنے والا. تو خلق کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ خلق کر کے زندہ بھی رہے. ہو سکتا ہے مر جائے. لیکن اگر کہہ دیا کہ رب ہے تو رب کے معنی احتیاج کو پورا کرنے والا. تو جب تک ایک بھی انسان کرۂ ارض پہ موجود ہے اور صاحب احتیاج ہے, ایک رب کی ضرورت یقینی ہے نا. اس لیے ربوبیت پر پروردگار نے بڑا زور دیا ہے. اور میں بات کو آگے لے جا رہا ہوں, بہت اطمینان سے سنیں. ربوبیت عرض کروں, ربوبیت کی اہمیت کیا ہے. قرآن کا پہلا سورہ سورہ حمد, قرآن کا آخری سورہ سورہ ناس, بھائی یہی تو ہے نا. اور اب ان دونوں سوروں کو دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین, خالق نہیں رب. سوچے دیکھیے ذرا سا قرآن کو عام کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کے اس اصطلاح کو عام کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. اگرچہ بات سطح عمومی سے بلند نہیں ہوگی, لیکن ذرا سنجیدہ گفتگو ہے تو انتہائی توجہ سے سماعت فرمائے. تو اچھا, قرآن شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. قرآن ختم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس. خالق الناس نہیں. بھائی سنے جائیں, بڑے اطمینان سے سنے جائیں. یہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے تاریخ میں گزرے ہیں نا, انہوں نے ابھی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, رب ہونے کا دعویٰ کیا. ہاں, یہ بات یاد رہے. اور کم سے کم دو ایسے ہیں جنہیں قرآن نے کوٹ کیا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, خالق ہوں نہیں, رب ہوں. بھائی توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. تو اب فرعون نے کہا کہ میں خالق تو نہیں ہوں, رب ہوں. اچھا, رب کیوں کہا؟ رب کے معنی ہے پالنے والا, پرورش کرنے والا, احتیاج کو پورا کرنے والا. اگر کوئی فرعون سے الٹ کے پوچھتا کہ تو رب کہاں سے ہو گیا, تو وہ کہتا کہ یہ وظیفے کون دے رہا ہے. یعنی جواب موجود تھا. تو فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. اور اب دوسرا دعویٰ کرنے والا نمرود. اور نمرود کے سلسلے میں سورہ بقر میں پروردگار نے ایک عجیب و غریب مناظرہ نقل کیا. الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بھائی یہ آیت ذہن میں محفوظ ہو جائے. دوسرا سورہ ہے, آیت کا نشان ہے 258. الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. بھائی تم نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص تھا جسے اللہ نے سلطنت دے دی تھی, وہ ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا. وہ نمرود, وہ ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا. ابراہیم نے کہا رب الذی یحیی و یمیت. ابراہیم کہنے لگے بھائی میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. قال, وہ نمرود بولا انا احیی و امیت, زندہ میں بھی کرتا ہوں مارتا میں بھی ہوں. یہ قرآن ہے. اب یہ جو ڈیٹیل کر رہا ہوں قرآن میں نہیں ہے. ابراہیم نے کہا دلیل ابھی لو. وہ جو واقعاً واجب القتل تھا اسے چھوڑ دیا, کہنے لگا زندہ کر دیا. اور ایک بے گناہ جو زندہ تھا اسے قتل کروا دیا, کہا اس کو مار دیا. تو ربوبیت کی بنیاد رکھی ظلم پر. ربوبیت کی بنیاد رکھی ظلم کے اوپر. تو جہاں توحید میں عدل نہیں ہوگا وہاں نمرودیت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اب دیکھیے, اب ابراہیم نے دلیل بدلی. ابراہیم نے کہا نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اب غلط ہی صحیح, اس نے مغالطہ تو دے دیا, کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. اب ابراہیم نے دلیل بدل دی, کہنے لگے کہ بھائی میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فاتح بہا من المغرب. بھائی میرے رب کی تعریف یہ ہے کہ مشرق سے نکالے مغرب میں ڈبو دے. اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے. فبہت الذی کفر, وہ کافر مبہوت ہو گیا.
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کیا کرتا. بھائی توجہات مبذول رہے. تو دعویٰ ہوا خدائی کا، لیکن خالقیت کی بنیاد پہ نہیں ہوا، ربوبیت کی بنیاد پہ ہوا. توجہات تو مبذول ہے نا. تو اب ذرا سی توجہ، ذرا سی، اس لیے کہ میں نے یقیناً بات کو سطح عمومی سے بلند کیا ہے، لیکن آسان کر کے عرض کر رہا ہوں. قرآن شروع ہوا رب سے، قرآن ختم ہوا رب پر. اور عجیب بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، للہ الوہیت، رب العالمین ربوبیت، الرحمن الرحیم رحمانیت رحیمیت، مالک یوم الدین مالکیت. تو قرآن کے آغاز میں 5 صفتیں ہیں: الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت. بھائی 5 ہے نا. اور قرآن کے آخر میں 3 ہے: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ربوبیت، ملوکیت، الوہیت. بھائی توجہات مبذول رہے. تو اب کوئی نہ کوئی راز تو ہے کہ 5 صفتیں شروع میں رکھ دی اور 3 صفتیں آخر میں رکھ دی. بھائی توجہ رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. الوہیت، الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، مالک یوم الدین، ہے نا. الوہیت، تمہارا خالق میں ہوں. توجہ رکھیے گا. الوہیت، تمہارا خالق میں ہوں. ربوبیت، یہ ماں باپ تمہیں نہیں پال رہے ہیں، میں پال رہا ہوں. رحمانیت، میں رحمان ہوں، نافرمانی کے باوجود دنیا میں رزق دوں گا. رحیمیت، اگر تم نے توبہ کر دی تو بخش بھی دوں گا. مالکیت، قیامت میں اگر اچھا نام اعمال لے کے آئے تو جنت تک بھی پہنچا دوں گا. تو یہ 5 صفتیں تخلیق سے جنت تک ایک پل ہے. توجہ رکھیے گا. تخلیق سے جنت تک ایک پل بنا دیا ان 5 صفتوں کا. نہیں، بات کو ذرا سا اور واضح کر دوں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. رب کے معنی پالنے والا، ملک کے معنی حاکم، بادشاہ، افسر، جس کی ماتحتی میں کام کرو اسے کہتے ہیں ملک. الہ، سجدے مانگنے والا، عبادت لینے والا. توجہ رکھیے گا. تو اب کیا کہا؟ رب، ملک، الہ. انسان کی عمر کے 3 ہی زمانے ہیں: بچپن، توجہ رہے، 3 ہی زمانے: بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچپن میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ رب الناس ہے. جوانی میں کسب معاش کی ضرورت ہے، وہ ملک الناس ہے. اور بڑھاپے میں عبادت کی طرف مائل ہونا ہے، وہ الہ الناس ہے. کسی اور چوکھٹ پہ پیشانی نہ رکھ دینا. توجہ. توجہات مقصود ہے، کسی اور چوکھٹ پہ پیشانی نہ رکھنا، وہ الہ الناس ہے. تو اب ربوبیت سمجھ میں آئی. آغاز ربوبیت، انجام ربوبیت. قرآن شروع ہوا رب سے، قرآن ختم ہوا رب پر. اب رب کی اہمیت سنو، رب میں اور اللہ میں فرق سنو. بھائی کبھی کبھی اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے آج بول رہا ہوں، اور کہیں جانا ہے بہت اطمینان سے جانا ہے. اللہ سب کو معلوم ہے، اللہ. رب سب کو معلوم ہے، رب. فرق عرض کروں. اللہ وہ جو سجدے مانگے، جس کا استحقاق عبادت ہو، جو کہے کہ مجھے سجدہ کرو. رب وہ جو حاجتیں پوری کرے. تو اللہ وہ جو لے، رب وہ جو دے. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ عجیب مسائل ہیں. یعنی یہ 2 الگ الگ نہیں ہے کہ اللہ کوئی اور ہو اور رب کوئی اور ہو، ہے ایک ہی. لیکن اللہ لائق عبادت، مستحق سجدہ. تو وہ سجدے مانگتا ہے. جو سجدے مانگے وہ اللہ، جو دے وہ رب. یہی وجہ ہے کہ جاؤ قرآن کو دیکھو، انبیاء نے جب دعائیں مانگی ہیں تو یا اللہ کہہ کے نہیں مانگی، یا رب کہہ کے مانگی ہیں. رکے رہے. لیکن 2-4 دعائیں کوٹ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن ربوبیت پر بہت دیر نہیں رکنا ہے. لیکن چاہ رہا ہوں کہ لفظ رب سمجھ میں آ جائے. لفظ رب اگر سمجھ میں آ گیا میرا مشن مکمل ہو گیا. اچھا، انبیاء نے دعائیں مانگی، یا اللہ میرا کام کر دے. نہیں، رب.
آدم آئے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار اے میرے رب غلطی تو ہو گئی مغفرت فرما دے. توجہ رکھیے گا, یہ آدم کی دعا. اور اب نوح کی دعا رب اغفر لی, رب اللہم نہیں رب. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, اور چاہ رہا ہوں یہ لفظ رب جو ہے نا یہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا. اے میرے رب میری مغفرت کر, میرے والدین کی مغفرت کر, اور جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو جائے, نو کہہ رہے ہیں, اس کی مغفرت کر. ہر گھر والے کی مغفرت نہیں, ورنہ بیوی شامل ہو جاتی. عجیب ہے. عجیب. یہ لفظ رب کا کمال دیکھتے جائیں. لفظ رب کا کمال, وہ آدم کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ نوح کی دعا رب اغفر لی, پروردگار میری مغفرت فرما. ولوالدی میرے دونوں ماں باپ کو بخش دے, ان کی مغفرت فرما. اور جو میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہو اس کی بھی مغفرت کر دے, ہے نا. بھائی توجہ رکھیے گا, نوح کی دعا. اور اب ابراہیم کی دعا جو قنوت میں پڑھی جاتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی, اللہم نہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما, اور سارے مومنین کی مغفرت فرما, اور انہیں جنت میں داخل کر دے یوم یقوم الحساب. جب حساب کا دن ہو نا مغفرت کا جنت میں پہنچا دے. اب میں روک رہا ہوں, ابھی اور دعا یاد کروں گا, لیکن رک جاؤ, اس مقام پہ رکے رہو. نوح نے کیا کہا, میری مغفرت کر, میرے والدین کی مغفرت کر, مومنین کی مغفرت کر. یہی ہے نا. ابراہیم نے کیا کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. پروردگار پہلے میری مغفرت کر, پھر میرے والدین کی مغفرت کر, پھر مومنین کی مغفرت کر. بھائی آپ اور میں جب دعا مانگیں گے تو پہلے تو اپنے والدین کے لیے مانگیں گے, پھر مومنین کے لیے مانگیں گے, پھر اپنے لیے بھی مانگ لیں گے. لیکن نبی نے الٹ دیا. نبی بغیر مصلحت کے کوئی کام نہیں کرتا. اور دیکھو ایک نبی نے نہیں الٹا. نوح پہلے اولو العزم نبی ہے, ابراہیم دوسرے اولو العزم نبی ہے, اور دونوں نے الٹ دیا. بھائی ہمارا اور آپ کا طریقہ, پہلے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگو, پھر مومنین کے لیے مانگو, یا پہلے مومنین کے لیے مانگو پھر ماں باپ کے لیے مانگو, اور بعد میں اپنی مغفرت کی دعا مانگو. یہی ہے نا. لیکن ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, پروردگار میری مغفرت کر, میرے ماں باپ کی مغفرت کر, پھر مومنین کی مغفرت کر. نوح کیا کہتے ہیں, پروردگار مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے, پھر میرے والدین کو بخش دے, پھر مومنین کو بخش دے. تو بھئی یہ اصول کیا ہے. ابراہیم نوح اتنے بڑے پیغمبر ہو اور پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہو, اپنے والدین کی نہیں. کہا بھئی ہم اصول دینے والے لوگ ہیں, شفاعت کا حق اسی کو ہوگا جو خود بخشا جا چکا ہو. بھائی کچھ بات پہنچ رہی ہے. حق شفاعت, پروردگار بخش دے, یہ شفاعت ہے یا نہیں؟ تو شفاعت کا حق اسی کو ہوگا جو خود پہلے بخشا جا چکا ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ اسلام میں بڑے بزرگ گزرے اور اسلام میں بڑی بزرگ شخصیتیں گزری, لیکن خدا کی قسم پوری تحقیق کرتا رہا اور برسوں تحقیق کی. بھائی دیکھو اس جملے کو ضائع نہ ہونے دینا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بخش دے, کہا نا. جب بخشے گئے تو اب ابراہیم کو حق مل گیا کہ والدین کو بخشوا دیں, اور والدین کو جب بخشوا دیا تو اب ابراہیم کو حق مل گیا کہ مومنین کو بخشوا دیں. تو بخشوائے گا وہ جو پہلے بخشا جائے. بھائی توجہ رکھیے گا, وہ بخشوائے گا جو پہلے بخشا جائے. تو بڑے بڑے بزرگ گزر گئے اسلام میں, اور میں ڈھونڈتا رہا کہ شاید کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مت گھبراؤ ہم بخشوا لیں گے. بھائی بات پہنچ رہی ہے. بھائی اسلام میں اولیاء گزرے, صوفیاء کرام گزرے, بڑے بڑے فقہا گزرے, بڑے بڑے خلفاء گزرے. بھائی کوئی تو کہتا کہ مت گھبراؤ ہم بخشوا لیں گے. تو خدا کی قسم سوائے آل محمد کے, جملے کو محفوظ کرو, سوائے آل محمد کے
پوری تاریخ میں یہ جملہ کسی اور کی زبان سے نہیں ملتا. یہ دعویٰ تجھ کو کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو جائے. بس یہ ہے مسئلہ. بھائی باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا. باتیں پہنچ رہی ہیں. اچھا تو آدم نے کہا ربنا, نوح بولے رب, ابراہیم نے کہا ربنا, موسیٰ کہنے لگے رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے میرے رب. موسیٰ کی دعا میں بھی رب. عیسیٰ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے رب آسمان سے کھانا نازل کر دے. اللہ تو کوئی کہتا ہی نہیں, لیکن اللہ وہ جو سجدے مانگے, توجہ رکھیے گا, رب وہ جو دے, بات تو آ ہوئی نا. اور اب میرا نبی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. بات واضح ہو گئی, بات واضح ہو گئی نا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ نہیں, اے رب سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے, سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے, اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے. اے رب. بھائی توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. یہ کہ اب جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. رب کے معنی پڑھا لکھا مجمع ہے, اس لیے میں نے اتنی ساری آیتوں کی زحمت دی, ورنہ خدا کی قسم اتنی آیتیں نہ پڑھتا. لیکن اب 2 آیتیں اور سنتے جاؤ تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے اور مسترد ہو جائے. تو آدم نے کہا اے رب, نوح نے کہا اے رب, ابراہیم نے کہا ربنا, موسیٰ نے کہا رب, عیسیٰ نے کہا ربنا, میرے رسول نے کہا رب. تو ہر ایک نے اللہ کہہ کے دعا نہیں مانگی, رب کہہ کے مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ رب وہ جو حاجت کو پورا کرے. طے ہو گئی بات. اب سنو, رب کون ہے؟ جو حاجت کو پورا کرے. ہدایت سے بڑی کوئی حاجت ہوگی نہیں ہے نا. ہدایت سے بڑی تو کوئی حاجت نہیں ہے انسان کی. تو اب اللہ خلیفہ بنائے یا رب؟ توجہ رکھیے گا, اللہ بنائے یا رب بنائے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. عجیب ہے. یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں. یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن شاعری کی کتاب نہیں ہے. قرآن بے مصرف کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا. جس لفظ کو جتنی مرتبہ استعمال کرنا ہو اتنی ہی مرتبہ استعمال کرتا ہے, اور جہاں استعمال کرنا ہو وہی استعمال کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي إِذْ قَالَ رَبُّكَ. تمہارے اللہ نے نہیں, تمہارے رب نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ بنانے والا رب ہے نا. بھائی اب عجیب بات ہے, ایک جملہ آف دا ریکارڈ ذہن میں آ گیا, اور وہ بھی آیا ہے انی کی وجہ سے. توجہ رہے, انی جاعلن, انی میں جاعلن بنانے والا ہوں. انی کے معنی میں, جاعلن کے معنی بنانے والا ہوں. بھائی توجہ رہے. تو خلیفہ بنانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو. اور اب روایت ذہن میں آئی, انی تارکن. کچھ بات واضح ہو گئی. یعنی
بنانے والا ہوں، اللہ نے کہا، رب نے، اور انی تارکن، میں چھوڑ کے جانے والا ہوں، یہ محمد نے کہا۔ محمد نے یہ نہیں کہا کہ بنا کے جا رہا ہوں، نہیں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو محمد تو خلیفہ نہ بنا سکے اور امت خلیفہ بنا لے۔ کتنی سیدھی بھائی، یعنی عجیب غریب بات ہے یا نہیں؟ عجیب غریب بات ہے یا نہیں بھائی؟ اللہ کا انی جاعلون، میں بنانے والا ہوں، رسول کا انی تارکن، میں چھوڑ کے جانے والا ہوں، بنانے والا نہیں ہوں۔ تو معصوم محمد نہ بنا سکے، گنہگار امتی بنانے کو بیٹھ گئے۔ عجیب ہے۔ عجیب۔ بھائی توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ اب آیت کو آیت سے جوڑو۔ اب میں جوڑ رہا ہوں آیت کو، اور اب ذہن میں رکھنا۔ تو بھائی اب کون بنائے خلیفہ؟ بھائی محمد رسول اللہ تک تو بنا نہیں سکتے۔ اب کون بنائے خلیفہ؟ وہی رب بنائے، ہے نا؟ جس نے پہلی خلافت بنائی تھی وہی رب بنائے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اب جو آیت دینے والا ہوں میرے ہاتھ سننے والے کے ذہن میں، تو پہلی خلافت اللہ نے نہیں بنائی، رب نے بنائی۔ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اب آخری خلافت اللہ نہیں بنائے گا، اب رب بنائے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ عجیب مسائل ہیں۔ اور میرے پاس اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں رکتا، لیکن اب آگے بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں۔ پہلی خلافت رب نے بنائی، آخری خلافت یا غدیر کی آیت ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے۔ اب آج تک یہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ کیا تھا ما انزلہ، وہ ماں کیا تھا؟ یعنی عجیب بات ہے، وہ ماں کیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزلہ، ماں کے معنی جو ہم تمہیں بتا چکے ہیں، جو اب یہ نہیں معلوم کیا ہے۔ آیت میں کلیئر نہیں ہے، آیت میں تو بالکل ہی واضح نہیں ہے نا، ماں جو ہم تمہیں کہہ چکے۔ تو اب اس ماں کو کہاں تلاش کریں؟ اچھا، تو اب خدا کی قسم آٹومیٹیکلی جبریل تک بات آ گئی۔ اب میں مجبور ہو گیا، نماز لائے جبریل، وہ کل گفتگو ہو رہی تھی نا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی، روزہ کا حکم جبریل، حکم نماز، حکم روزہ، حکم حج، حکم زکات، جو کچھ بھی قرآن جبریل۔ یعنی اب یہ فرق ہے، اور اس فرق کو پوری طرح محسوس کریں تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شریعت اتنی اہم تھی کہ موسیٰ کو طور پہ بلا کے توریت دی، ہے نا؟ یہ اہمیت ہے شریعت کی۔ اچھا، واقعہ یہ کہ شریعت اہم ہوتی ہے، آؤ موسیٰ طور پہ آؤ، کتاب لے کے جاؤ، ہوا نا؟ اور حبیب تو زحمت نہ کر، تجھے کہیں نہیں بلائیں گے، جہاں ہوگا وہاں پہ حکم نماز بھی آ جائے گا، حکم روزہ بھی آ جائے گا۔ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے محمد، نماز کا حکم طور پہ بلا کے دے گا، یا کہے کہ خانہ کعبہ میں آ جاؤ، خانہ کعبہ میں آ جاؤ، حکم نماز لے جاؤ، خانہ کعبہ میں آؤ، حکم روزہ لے جاؤ، خانہ کعبہ میں آؤ، حج کا حکم لے جاؤ؟ نہیں، تم جہاں ہوگے حکم وہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارے محمد کا کمال ہے کہ جہاں محمد تھے احکام وہیں آتے رہے۔ لیکن اب ایک دن ایک عجیب کمال ہوا، اور وہ کمال یوں ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى۔ بھائی عجیب مرحلے تک میں اپنے سننے والوں کو لے آیا۔ وہو بالافق الاعلی دنا فتدلى۔
آیتیں پہنچ رہی ہے نا، آیتیں پہنچ رہی ہے. دنا دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. ختم ہو گئی ما اوحی. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. سننے والوں اس بات کو یاد رکھنا. اب معراج میں، یہ معراج کی آیت ہے نا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو چاہا وہی کیا. ماں جو اوحا وہی کی، جو وہی کی. توجہ رہے. ماں انزلا، اب ماں انزلا کو ماں اوحا سے سمجھو، ماں اوحا کو ماں انزلا سے سمجھو. اب ولایت علی کہاں ملی؟ ولایت علی کہاں ملی؟ توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. ایمان میں اور عمل صالح میں فرق کر رہا ہوں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اب فرق دیکھو ایمان میں اور عمل صالح میں، بہت توجہ رہے. تو بلغ ما انزل الیک، ما انزل اور ما اوحا. اگر ما اوحا کو سمجھنا ہو ما انزل سے سمجھو، اگر ما انزلہ کو سمجھنا ہو ما اوحا سے سمجھو. بات ہو گئی نا. تو اب معراج میں کیا کہا؟ علی کی ولایت ہے نا بھائی. توجہ رکھیے گا. معراج میں جو بلایا تھا کس کام کے لیے؟ کہ حبیب اب علی کی ولایت کا اعلان کر دو. طے ہو گئی بات. ہٹ جاؤ. جبریل یعنی اس حکم کی خبر، اس حکم کی خبر جبریل کو بھی نہیں ہے. تو اعمال صالحہ وہ جنہیں جبریل لائے، اور ایمان وہ جسے محمد براہ راست لائے. بس عجیب مسائل فکر ہے، عجیب مرائل ہے. لیکن اب سلسلہ فکر کو آگے نہیں جانا بھائی. توجہ رہے. وہ کتنے چھچورے انسان تھے جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور یہ وہ تھا کہ اسے خدائی دی گئی اور قبول نہ کی. بھائی سمجھو علی کو سمجھو. اب ایک جملہ کہنے والا ہوں اور پھر واپس جاؤں گا ربوبیت کی طرف. یہ ربوبیت تو حل ہو جائے نا. کیا بارش تیز ہو گئی؟ بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پڑھتے رہیے، لیکن ادھر محترم خواتین بھیگ رہی ہیں. وہ خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا. بھائی اب اچھا تو آپ کتنے چھچورے انسان تھے بھائی. فرعون کتنا چھچورا تھا کہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. نمرود کتنا چھچورا تھا کہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. میرا علی کتنا بڑا ہے کہ خدائی دی ٹھکرا دی. جو بندوں سے ملنے والی خدائی نہ لے وہ بندوں سے ملنے والی خلافت لے لے گا.
اب گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. رب سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ رب العالمین، رب الناس بھائی ہے نا، ربنا رب. اور اب عجیب کمال ہے، کہنے لگا رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی رب مغرب کا بھی رب. بھائی نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک مشرق ہوگا اور دوسرا مغرب ہوگا، اور دونوں بڑی طاقتیں ہوں گی اور دونوں میں نمرود جیسا غرور ہوگا. رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی رب وہی ہے، مشرق کا رب بھی وہی ہے، مغرب کا رب بھی وہی ہے. رب المشارق والمغارب، جتنے مشرق ہیں سب کا رب وہی ہے، جتنے مغرب ہیں سب کا رب بھی وہی ہے. اب پڑھا لکھا مجمع ہے بھائی، دیکھو زمین ہے گول، دیکھیے ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں. کچھ لوگ انتظامات کے لیے گئے، بس دو چار دقیقوں کی زحمت ہے، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. دیکھیے کیا کہا، رب المشرق والمغرب. بھائی ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، ہم مشرق میں رہتے ہیں اور جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہ مغرب ہے. رب المشارق والمغارب، سارے مشرقوں کا رب ہے، سارے مغربوں کا رب ہے. یہ سارے مشرق کہاں سے آ گئے؟ تو زمین ہے گول، زمین گھومتی جا رہی ہے، ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، تو ہر جگہ مشرق بھی بن رہا ہے مغرب بھی بن رہا ہے. قرآن ہے بھائی، قرآن ہے. اب رب المشرق والمغرب سمجھ میں آ گیا. رب المشارق والمغارب، سارے مشرقوں کا رب اللہ، سارے مغربوں کا رب اللہ. اور اب پھر اسی قرآن میں کہا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. اب آج تک سمجھ میں نہ آتا یہ دو مشرق کون سے ہیں اور یہ دو مغرب کون سے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے ڈوبے ہوئے کو پلٹا کے نیا مشرق بنایا ہو. بھائی کسی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے نیا مشرق بنایا ہو. بھائی نیا مشرق بنایا نہیں اور پھر ڈوبو کر نیا مغرب بنا دیا ہو. تو اب خطرہ تھا کہ ابراہیم خدائی کا معیار بنا چکے ہیں، ابراہیم خدائی کا معیار بنا چکے ہیں. خطرہ تھا، اس لیے اللہ نے توحید بجائی کہ ان مشرقوں کا بھی رب میں ہوں، ان مغربوں کا رب بھی میں ہوں، علی نہیں ہے. یعنی اب میں کیسے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت یاد کروں کہ عہد ابراہیم میں جو خدائی کا معیار تھا، عہد محمد میں وہ محمد کے جانشین کا معیار ہے. یہ ہے ایوولوشن دین کا، یہ ہے ارتقاء دین کا، پہلے بتلا چکا ہوں. لیکن علی نے بھی خدا کی قسم ابراہیم کے جملے کی کیسی لاج رکھی. بھائی توجہ رکھیے گا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. علی نے مشرق سے نکالا مشرقی میں ڈبو دیا تاکہ جملہ ابراہیم سچا رہے قیامت تک. تقریر تمام ہو گئی. گفتگو آج طویل نہیں ہوگی. خیبر کے میدان میں، بھائی سنو، خیبر کے میدان میں رسول نے کہا علی فلاں کام کر کے آؤ. ادھر علی گئے فلاں کام کرنے کے لیے، ادھر رسول نے نماز عصر کی پڑھانی شروع کر دی اور نماز تمام ہو گئی. علی جب کام کر کے واپس آئے تو اب علی کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ نماز پڑھنے عصر کی. کہنے لگے علی بیٹھو، میں تمہارے زانو پہ سر رکھ کے لیٹوں گا. ادھر لیٹے وہی الہی آنے لگی. اب دیکھیں میں بارہا کہتا ہوں کہ خدا اور رسول کے حکم میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو ہو ہی گیا نا. خدا کہہ رہا ہے عصر کی نماز پڑھو اور رسول کہہ رہے کہ نہیں رکے رہو. بھائی کتنی بڑی مشکل ہے بھائی، ہے یا نہیں مشکل؟ بھائی خدا کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، عصر کی نماز، سورج ڈوب رہا ہے عصر کی نماز پڑھو، اور وہی الہی آ رہی ہے. رسول کا حکم ہے کہ زانو ہٹنے نہ پائے. یعنی حلال مشکلات مشکل میں ہے نا. حلال مشکلات
اللہ نے مشکلات مشکل میں تو ہماری علی کرے کیا؟ تو اب وہ مشکل کشا ہی کیا جو مشکل کا حل نہیں نکالے. رہے رسول کا سر میرے دانوں پہ. نماز پڑھوں گا اور اشاروں سے پڑھوں گا. جاؤ دیکھو کہ یہ واقعہ صرف ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا نہیں. تذکرۃ الحواس میں صرف ابن جوزی کا تعلق میرے فرقے سے نہیں ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے سے 4 سلسلوں سے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اچھا علی نے اشارے سے نماز پڑھی. بھائی توجہ رکھیے گا لیکن اب یہ گفتگو آخری مرحلوں میں اور چاہ رہا ہوں کہ یہ میسج کن میں ہو جائے. اور اگر کن میں ہو گیا میری محنت سوارت ہو گئی. پڑھ لی نا نماز. بھائی اب علی کرتے تو کیا کرتے؟ وہی آ رہی ہے اور نماز پڑھنی ہے. رسول کے سر کو اٹھا کے رکھ نہیں سکتے اس لیے کہ ابی ابن کعب نہیں ہے، علی ہے نا. علی ہے. اچھا نماز چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ امام سے نماز قضا نہیں ہوتی. تو آپ نماز پڑھ لی نا. نماز اشارے سے پڑھ لی. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب وحی سے فارغ ہوئے پیغمبر اکرم تو کہنے لگے یا علی تم نے نماز پڑھی؟ سورج ڈوب چکا تھا. کہا اللہ کے رسول اشارے سے پڑھ لی. بھائی سنو کہنے لگے ذرا سورج تو پلٹانا. توجہ رکھیے گا ذرا سورج. بھائی پڑھ لی کہا ذرا سورج تو پلٹانا. اب رسول تو سمجھ گئے نا کہ اشارے سے پڑھی ہے. کہا سورج تو پلٹانا. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ علی نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھ کے زور دیا اور دوسرے ہاتھ سے پلٹایا. معصوم کا ایک ہاتھ زمین پہ رکھ کے زور دیا دوسرے ہاتھ سے پلٹایا. بھائی عجیب بات ہے. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ سورج اتنا بلند ہوا کہ پہاڑیوں کے اوپر آ گیا اور پھر علی نے نماز پڑھی. دوبارہ پڑھی عصر کی نماز. رکے رہیے گا. بھئی یہ ایک ہاتھ زمین پر رکھ کے زور دیا اور دوسرے ہاتھ سے اٹھایا مطلب کیا تھا؟ اگر تیز رفتار ٹریفک جا رہا ہو اور اگلی گاڑی کو بریک لگ جائے تو ساری گاڑیاں ٹکرا جائیں گی. یہ سورج اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ جا رہا ہے. اگر روکتے نا تو یہ سب ٹکرا کے ختم ہو جاتے. تقریر تمام ہو گئی. گفتگو تمام ہو گئی. اب عجیب مرحلہ فکر ہے. تو ایک ہاتھ سے روکا پورے نظام شمسی کو. دوسرے ہاتھ سے سورج کو پلٹایا اور اب نماز پڑھی. تو اب علی نے ایک نماز 2 مرتبہ پڑھی. یہ بھی کمال ہے. ایک اشارے سے اور ایک جیسی پڑھی جاتی ہے. بھائی آپ اگر سفر میں ہیں تو نماز قصر ہے یا نہیں؟ تو قصر پڑھ لی آپ نے اور جب واپس گھر میں آئیں گے تو دوبارہ کیا پوری پڑھیں گے؟ وہ بھائی وہی آپ کی تکلیف شرعی تھی جو تھی وہ آپ نے پوری کر دی. اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو علی کی تکلیف شرعی یہ تھی کہ وہ اشارے سے پڑھ لیں. جب پڑھ دی تو اب دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا علی جیسے امام کو اتنا چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ بھائی دیکھیں یا تو وہ پہلے والی غلط تھی. اگر غلط تھی تو علی نے غلط کام کیسے کیا؟ یا صحیح تھی تو اگر صحیح تھی تو دوبارہ پڑھی کیوں؟ تو اگر علی بھائی توجہ رکھیے گا اگر علی یہ دونوں نمازیں ایک نماز 2 مرتبہ نہ پڑھتے تو میں پہلا انسان ہوتا جو علی کی امامت سے انکار کرتا. علی پر اس وقت 2 نمازیں واجب تھیں. پہلی نماز پڑھی امامت بچانے کے لیے کہ امام سے نماز قضا نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا پہلی نماز پڑھی امامت بچانے کے لیے کہ امام سے نماز قضا نہیں ہوتی اور دوسری نماز پڑھی توحید بچانے کے لیے کہ پلٹانے والا خدا نہیں ہوتا بندہ ہوتا ہے. گفتگو عجیب مراحل ہیں. گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی اور اب مجھے کچھ نہیں عرض کرنا. اقبال نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا نا ہر کے در آفاق گردد بوتراب باز گردانت ز مشرق آفتاب. کائنات میں بس کل ایک بوتراب ہے اور ایک سورج کا پلٹانے والا ہے. اب بوتراب پر پھر کبھی صحیح لیکن بوتراب وہی ہوگا
جو مشرق سے سورج کو پلٹا لے، مغرب سے سورج کو پلٹا لے، بوتڑا وہی ہوگا. اقبال نے کچھ سوچ سمجھ کے کہا، اور اب کسی مرحلے فکر پر یاد کروں گا، لیکن اب گفتگو کو اس مرحلے پر اتمام پذیر کرتے ہوئے یہ جملہ ناگزیر ہے. ابو تراب لقب ہے. رسول نے محبت میں کہا تھا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. مٹی لگی ہوئی تھی جس میں متحر پر، محبت میں کہا. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد توہین میں کہا گیا حسین کو یبن ابی تراب. یعنی یہ جملہ بھی سننے کے قابل ہے. عاشور کے دن جب حسین کو مخاطب کیا گیا ہے تو یا حسین کہہ کے نہیں، یبن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے. اور جب قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گیا ہے تو راستے میں جب بھی کوئی شہری پوچھتا کہ یہ کون لوگ ہیں تو کہا جاتا ابو تراب کے خاندان والے ہیں. بس تقریر تمام ہو گئی. 29 محرم کو شام کے وقت یہ قافلہ دمشق سے 1 فرسخ کے فاصلے پر رکا گیا. دو چار جملے عرض کروں گا. اختلاف ہے لیکن میں اپنی تحقیق کے مطابق کر رہا ہوں. 29 محرم کی شام کو 1 فرسخ کے فاصلے پر قافلے کو دمشق سے روکا گیا اور سردار لشکر نے ابن قیس کو حسین کا سر دے کے بھیجا یزید کے پاس کہ کہہ دو کہ قیدی آ گئے. حسین کا سر پہنچا، یزید نے دیکھا، کہا قیدی آ گئے؟ کہا کہ ہاں امیر، دمشق سے 1 فرسخ کے فاصلے پہ ہم نے انہیں روک دیا ہے. کہا درباریوں کو بلاؤ. درباری آئے. کہا بڑے گھرانے کے قیدی ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا امیر، اب مشورہ دینے والے مشورہ دے رہے ہیں. امیر، جب بڑے گھرانوں کے قیدی آتے ہیں تو شہر والوں کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نئے لباس سلوا لیں. شہر صاف کیا جائے، مکانوں پر رنگ و روغن کیا جائے، دکانوں کی آئینہ بندی کی جائے. کہا کتنا وقت درکار ہے؟ کہا کتنا وقت چاہیے؟ کہا امیر 3 ہفتے. کہا نہیں، 3 ہفتے بہت زیادہ ہے. کہا اچھا امیر پھر 2 ہفتے دے دے. کہا کہ نہیں، 2 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے. کہا امیر پھر تو بتلا کے کتنے دن دے سکتا ہے؟ کہا 3 دن. تو 3 دن تک دمشق کے شہر کی صفائی ہوتی رہی اور 3 دن تک سیدانیاں دمشق کے باہر راستے کے اوپر کھڑی رہی. اجرکم اللہ. اب اختلاف روایت کی بنیاد پر یکم سفر کو آل محمد کا داخلہ ہوا شہر دمشق میں، اور راوی کہتا ہے کہ اس دن میں نے بی بی کو دیکھا، شہزادی زینب کو، کہ بار بار سجاد کو مخاطب کر کے کہتی کہ بیٹے اب کیا ہوگا؟ بیٹے نیزہ برداروں سے کہہ دے کہ یہ سروں کو دور لے کے چلے جائیں. بس آپ نے گریہ کیا. تقریر تمام ہو گئی. قافلہ چلا دربار کی طرف چلا. باب الساعات سے قافلے کو لے جانا تھا. آپ رو چکے، تقریر تمام ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ مقتل بیان کرنے کا تو وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن آج مقتل کے 2 جملے سنتے جائیں. باب الساعات کی طرف سے لے چلے. اتنا اجتحام تھا باب الساعات کے کوچے میں کہ نہ قافلہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ قافلہ پیچھے ہٹ سکتا تھا. 2 گھنٹے عرب کی جلتی ہوئی دھوپ میں وہ قافلہ ایک مقام پہ کھڑا رہا. اطمینان سے سنیں. آپ نے گریہ کیا، تقریر تمام ہو گئی، لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے. 2 گھنٹے تک قافلہ ایک مقام پہ کھڑا رہا. سید سجاد کا ناکہ جہاں پر تھا اس کے بالکل سامنے ایک مسجد تھی. اب قافلہ کھڑا ہے، مسجد کا دروازہ کھلا. ایک بوڑھا شامی مسجد کے اندر سے نکلا. اس نے غور سے سید سجاد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا خذلکم اللہ، اللہ نے تمہیں رسوا کیا. کہنے لگے کہ اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ کہا اس لیے رسوا کیا کہ تم نے امیر کے خلاف بغاوت کی. اب دلیل تو تھی نا اس کے پاس، دلیل تھی. تم نے امیر کے خلاف بغاوت کی، تم نے امیر کے خلاف خروج کیا. فرمانے لگے کہ ہم کیوں خروج کرنے لگے؟ کہا پھر تم کون ہو
تم کون ہو جو نہ بغاوت کر سکتے ہو نہ خروج کر سکتے ہو؟ وہ کون؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے یہ. کس سے ہے یہ سوال؟ کس سے؟ سید سجاد سے. تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھا ہے؟ کہا حافظ قرآن ہوں. سجاد نے کہا آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہا کہ ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے. یہ آیت میں نے پڑھی. کہا وہ آیت تم نے پڑھی ہے؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. کہا کہ ہاں پڑھی ہے. یہ محمد کے خاندان کے لیے پڑھی ہے. یہ پڑھی ہے. کہا وہ آیت پڑھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. کہا کہ ہاں پڑھی ہے. یہ جب بچے بیمار ہوئے تھے اور خاندان نے روزہ رکھا تھا اس وقت یہ آیت آئی. لیکن تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کیا. آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی. یہ ساری آیتیں بس آپ رو چکے. میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ ساری آیتیں تو اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی ہیں. قیدی تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں. وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں. اس نے غور سے سجاد کو دیکھا. کہنے لگا ذرا قسم تو کھاؤ. قسم کھاؤ. سجاد نے قسم کھائی واللہ نحن اہل بیت النبوہ. خدا کی قسم ہم اہل بیت محمد ہیں. بھائی سنے جاؤ آخری جملہ کرنے والا ہوں. خدا کی قسم ہم اہل بیت محمد ہیں. کہا اچھا تم اہل بیت محمد ہو؟ کہا کہ خدا کی قسم ہم اہل بیت محمد ہیں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا تمہارے باپ کا نام؟ کہا حسین. کہا کون حسین؟ کو فاطمہ کا بیٹا. بس. کہا کہ ہاں. کہا فاطمہ کون؟ میرے محمد کی بیٹی. کہا کہ ہاں. کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا. آپ میرے حسین کے شہزادے سید سجاد ہیں. لیکن یہ آپ کے پیچھے بیویاں کون ہیں؟ اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ سنو. آخری جملہ سنو. مولا میں آپ کو پہچان گیا. آپ میرے مولا سید سجاد ہیں. بس مولا اتنا بتا دیں کہ یہ آپ کے پیچھے بیویاں کون ہیں؟ رو کے کہنے لگے یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. یہ محمد کی نوازیاں ہیں. اب آپ شامی کا جملہ سنیں گے. بس آپ رو چکے. تقریر تمام ہو گئی. شامی کا جملہ سنو. ایک مرتبہ اس نے ہاتھ جوڑے. کہا مولا میں بہت بوڑھا ہو گیا. اب میں تلوار سے جنگ نہیں کر سکتا. مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ناکے کے سامنے لیٹ جاؤں. کہا یہ کیوں چاہتا ہے؟ کہا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ناکا مجھے کچلتا ہوا گزر جائے تاکہ قیامت کے دن میں رسول اللہ سے کہہ سکوں کہ میں نے آپ کی بیٹیوں کی صورت نہیں دیکھی.